بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، کچھ چیزیں ہم مسلمانوں میں، کلمہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں میں، ہمارے پاس نالج کی کمی ہوتی ہے اور ہمیں ایسی ایسی باتیں بتا دی جاتی ہیں، ہم لکیر کے فقیر بن کے ان چیزوں کے اوپر چل پڑتے ہیں۔ تو واقعہ کربلا معلیٰ امام حسین پاک علیہ السلام کی یزید لعین کے خلاف جنگ، اس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں سننے میں آتی ہیں۔ لوگ مختلف پوائنٹ آف ویو سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج آپ اس بات پہ غور کر لینا اور اس بات پہ عمل کر لینا۔ سب سے پہلی بات، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، سرکار مجبور نہیں تھے، سرکار کمزور نہیں تھے، سرکار کے پاس کسی وسائل کی کمی نہ تھی۔ یہ سرداران جنت ہیں، جنت کے سردار ہیں، امام الانبیاء، 1,24,000 پاک پیغمبر کی امامت کروانے والوں کے یہ نواسے ہیں، جن کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہوتی تھی۔ دنیا کا کوئی بھی آدمی ان کے سامنے آج تک کھڑا نہیں ہو سکا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، اسد اللہ، اللہ کے شیر، خاتون جنت کے گھر والے، ان کے یہ صاحبزادے ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی بھی چیز مجبور بنا کے بات کرنا، ان کے اوپر ایسے، ہاں ایک چیز ہے، لوح محفوظ میں جو چیز لکھ دی جاتی ہے نا، وہ چیز ہو کے رہنی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف جنگ کیوں کی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بس۔ سرکار نے جنگ اس لیے کی تھی کہ آج ہر گھر میں حسین کے ماننے والا ہو۔ سرکار نے جنگ اس لیے کی تھی کہ قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، ان کی نسل پر، ان کے دین پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ یہ جو ہم بڑا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں نا، وہ مجبور تھے، ان کا پانی بند کر دیا گیا، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا۔ یہ لوگ جو بات یہ کرتے ہیں، ان کو اس بات کا بھی پتہ ہوگا کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام سید الشہداء نے آ کے کربلا کی سرزمین پر قدم رکھا اور اس جگہ کو دیکھا کہ یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں پیشین گوئی ہو، یا وہ مٹی دیکھی جو شیشی میں بند تھی، اور وہ مٹی دیکھی جو کربلا مولا کی سرکار فرمایا کہ عباس سے ادھر خیمے لگا دو۔ خیمے لگ گئے، سرکار ٹھہر گئے، ادھر پڑاؤ کر لیا۔ اچھا، اس کے بعد جب یزیدی فوج آمنے سامنے آ جاتی ہے، ادھر امام حسین علیہ السلام اپنے پیروکاروں کے ساتھ، اپنے جان قربان کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اسی اسنا میں ایک جن آتا ہے، اس کا نام جعفر ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام مجبور تھے، ان کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مظلوم تھے۔ ان کے وہ جن آتا ہے اور سرکار سے عرض کرتا ہے کہ حضور، میں جب آپ کے ابا جان نے خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا، اس وقت ہمارے ابو اجداد نے ادھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، میں انہی میں سے ایک ہوں۔ تو حضور، آپ پہ آج کڑا وقت ہے، آپ ایسا کریں کہ مجھے اجازت دیں، میں ان یزیدیوں کے سارے جو اس کے فالوور ہیں، اس کے جو چیلے ہیں، ان کے سب کے میں سر اتار کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں۔ تو سرکار فرمایا کہ میں نے اپنے نانے کی امت آپ کے ایک جن کے ہاتھ سے ذبح نہیں کروانی۔ پھر اس نے دوسری ریکویسٹ کی، اس نے کہا حضور، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں فرات کا ایک کنارہ اٹھا کے لے جاتا ہوں اور پانی آپ کے خیمے تک پہنچ جاتا ہے۔ سرکار فرمایا کہ ٹھہریں۔ سرکار امام الشہداء، سید الشہداء، سرکار نے ہاتھ اٹھایا اور جن کو کہا کہ دیکھ لو۔ جن نے جب دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ سرکار کا جو دست مبارک تھا وہ حوض کوثر پر تھا۔ سرکار فرمایا کہ نہیں، ہمیں پانی کی بھی کمی نہیں ہے اور ہمیں ان کو مارنے کے لیے طاقت کی بھی ضرورت نہیں ہے، فقط ضرورت ہے
تو میں نے اپنے نانے کا دین بچانا ہے بس۔ اگر امام حسین علیہ السلام یزید کے خلاف جنگ نہ کرتے تو آج ہر گھر میں یزید پیدا ہوتا۔ سرکار بتا گئے ہیں کہ کسی شرابی، کسی زانی، کسی سنگدل، کسی سفاک اس کے ہاتھوں پہ کبھی بھی بیعت نہیں کرنی۔ یہ سرکار ہمارے لیے یہ ایک مشل راہ ہے سرکار کی زندگی۔ اور ان کی زندگی سے ایک بہت بڑی بات یہ ملتی ہے کہ سرکار نے اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا، انفنٹیو لمٹڈ، دنیا میں ازل سے لے کے ابد تک کوئی بھی ایسا صابر نہیں آئے گا جو امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے، اور دنیا میں ایسا کوئی بہادر نہیں آئے گا۔ 72 انسان اس کے پاس ہیں، 72 جانیں ان کے پاس ہیں، سامنے لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہیں۔ اور ایک بات اور واضح کرتا چلوں، یزید کے جو فالوور تھے، یزید کے جو چیلے تھے، یزید کی فوج میں 18,000 عالم تھے جنہوں نے سرکار کے خلاف لکھا تھا کہ آپ حسین ابن علی کے خلاف جنگ کریں۔ وہ حافظ قرآن تھے اور یزید کی صفوں میں تھے، اور جو ان کے ساتھ ان سے ایک علیحدہ ہو کے ادھر آیا تھا، اور اس کی محبت دیکھ لیں۔ کربلا کا پہلا وہ شہید ہے حضرت ہور، یزید کی فوج میں تھا، لیکن جب چہرہ دیکھا، سید کی ذات کو دیکھا، یہ تو وہی ہیں، تو ان کو چھوڑا اور ان کے پاس آ گیا، کہا کہ حضور بس پہلے میں ہی جاؤں گا، اپنی جان قربان کر لیں سرکار کے اوپر۔ ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے 6 ماہ کا حضرت علی اصغر بن حسین، اس کو بھی سرکار نے اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ جو باتیں کہہ رہا تھا، وہ تو یزید تو کہتا تھا کہ بس ٹھیک ہے آپ کمٹمنٹ کریں آئیں، لیکن کمیٹڈ نہیں تھے، اس بات پہ کمٹمنٹ نہیں ہونی تھی۔ یہ بات واضح کر لیں، یہ بات لکھ لیں۔ یہ شارپ پسند لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو باتیں کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین مجبور تھے۔ حضرت امام حسین مجبور نہیں تھے، نہ ہیں اور نہ رہیں گے۔ سرکار جو چاہتے کر سکتے تھے۔ سرکار کے ساتھ سرکار کے بھائی تھے، حضرت علی کے وہ بھی بیٹے تھے حضرت عباس، لیکن خاتون جنت کے وہ بیٹے نہیں تھے۔ ان کی ماں کا بھی نام فاطمہ تھا۔ ساری زندگی سرکار کو حضرت عباس نے بھائی نہیں کہا۔ ان کی ماں کا کہنا تھا کہ بیٹا یہ تمہارے سردار ہیں، میں کنیز ہوں، آپ ان کے نوکر، یہ ہمارے آقا۔ یار آپ لوگ باتیں کیسی کر لیتے ہیں ان کے بارے میں۔ حسین ابن علی علیہ السلام اتنے، اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نہ کروائے۔ یہ جو لوگ کر لیتے ہیں، یہ دکھا دیتے ہیں۔ آج 1400 سال بعد، 1450 سال بعد ان کے نام پہ مر مٹنے کے لیے لوگ تیار ہیں، تو اس وقت کیا تھا؟ لیکن اس وقت ثابت کرنا تھا، اس وقت یہ بات پروو کرنی تھی کہ حسین ابن علی کی محبت، پائنتن پاک کی محبت یہ آپ کو فلاح کر سکتی ہے، حافظ قرآن ہونا آپ کی فلاح نہیں صرف کر سکتا۔ یزید کی صفوں میں جو 18,000 عالم کھڑا تھا، وہ حافظ قرآن تھے، عالم تھے، مفتی تھے، ان کے فتوے چلتے تھے۔ کیا ہوا؟ گئے اسی رستے پہ جہاں سے وہ گیا۔ سو یہ بات پروو ہو جاتی ہے کہ پائنتن پاک سے محبت یہ آپ کو کامیاب کرا سکتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے گھرانے کا دامن مضبوطی سے تھام لے، کسی ایرے گیرے کی بات نہ سنیں۔ بہت باتیں کریں گے کرنے والے لوگ، میں آپ کو پوری کامیابی کی ایک بات بتاتا ہوں کہ پائنتن پاک کے گھرانے کو، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ یہ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آپ کو آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ جنت ان کی ہے، ان کی والدہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یہ نوجوان جنت کے سردار ہیں، دونوں بھائی۔ ان کے بارے میں ایسی کیا سرائیاں کرنا۔ میں تو کہتا ہوں کہ میری آنے والی نسلیں بھی یہ بات نہیں کریں گی کہ امام حسین علیہ السلام مجبور تھے۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ سرکار کے ساتھ یہ ہوا تھا جب وہ خود سب کچھ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کیا ہونا ہے۔
ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے، تو پھر آج ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ اور کچھ لوگ یزید کو کہتے ہیں کہ یزید کا قصور نہیں تھا، سب کچھ تھا، قصور تھا اس کا، پری پلان سارا کچھ تھا، اس نے کرنا تھا، اس کو کروایا جانا تھا، اس سے مجبوری تھی، یہ محفوظ تھی ہر چیزوں پر۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے وہ مٹی کی شیشی دے دی جس میں مٹی تھی کربلا محلہ کی، وہ مٹی، اسی مٹی میں وہی مہک تھی جو کربلا محلہ کی مٹی میں مہک تھی، سرکار نے وہی آ کر خیمے لگائے تھے، ہر چیز طے تھی۔ انفنٹڈ صبر، انلمیٹڈ صبر۔ میں نے دیکھا ہے بیٹے فوت ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ بیٹا فوت ہو جائے، اس کی باڈی پڑی ہے اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ 6 ماہ کا بچہ لے کے جائیں اور اس کو پانی پلانے کے لیے اتمام حجت کے لیے سرکار لے کے گئے تھے۔ سرکار کو پتہ تھا کہ یزیدی فوج نے پانی کے قریب نہیں جانے دینا، سرکار فرمایا کہ میں لے جاتا ہوں اتمام حجت کے لیے، کل قیامت کے دن یہ کنجر بات نہ کر سکیں گے کہ اگر حسین مانگتا تو ہم دیتے نا۔ ان کے سارے رستے ہی بند کر دیے سرکار نے، ان کی آنے والی نسلوں کے رستے بند کر دیے۔ یہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ میں موجود تھے، ان لوگوں سے مکے کے وہ کافر اچھے تھے، کم از کم انہوں نے فرنٹ لائن پہ آن کے کھڑے ہو کے تو جنگ کی تھی نا سرکار کے خلاف۔ یہ تو نہیں کیا تھا کہ کلمہ بھی سرکار کا پڑھ لیا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، سرکار کو صادق امین مانتے تھے، اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، کافر تھے، جنگ کرتے تھے۔ یارو انہوں نے تو کلمہ بھی پڑھ لیا، یہ تو حافظ قرآن تھے، یہ اتنا تو سوچ لیتے، اگر اور ادھر آ گیا تھا تو یہ بھی آ جاتے، لیکن کیسے آتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچ پاک کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ پاک ہمیں سادات کی عزت کرنے کی توفیق دے۔ چرچا ہے جہاں میں تیری تسلیم و رضا کا، چرچا ہے جہاں میں تیری تسلیم و رضا کا، زیبا ہے لقب تجھ کو سید الشہداء کا، ناز بشریت ہے تیرا سجدہ آخر، پھیر دیا تو نے تو رخ ہی ہوا کا۔ وسلام، آپ کا بھائی اصغر علی وریا۔